لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں. دعا بھی باقی ہے تو جاتے ہوئے گزارش ہے باہر مسجد کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں. حضرات، یہ بڑا ہی اونچا اور عظمتوں والا دن ہے، اور اس دن سے ہماری تاریخ آج سے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج کا واقعہ جڑا ہوا ہے. قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آج میں نے قربانی کر دیا تو آنے والے سال تک میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. قربانی نام ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ خواب دیکھا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. روزانہ 100 مرتبہ آپ کو قربانی والا عمل پیش آتا ہے. صبح نیند کا غلبہ ہے لیکن آپ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اور آ کر سر جھکا دیتے ہیں. یہ قربانی ہے. دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، لیکن آپ کی قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے اس برے خیال کو روکتے ہیں، اسے دباتے ہیں اور اس سے رک جاتے ہیں. یہ قربانی ہے. قربانی یہ کوئی ٹیمپروری عمل نہیں ہے کہ 2 منٹ آپ نے کیا اور اس کے بعد آزاد ہو گئے. نہیں میرے بھائیوں، قربانی کے جذبے کو، اس کے فلسفے کو، اس کے پیچھے کی روح کو سمجھیے. روزانہ آپ کو ایسے 100 موقع ملتے ہیں جس میں آپ قربانی والے عمل سے گزرتے ہیں. اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ کی قسم آپ کی قیمت، آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جائے گا. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ قربانی بس جانور کی کرنا ہے، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی نہیں ہے، باقی تمام چیزوں کے لیے ان کے پاس سہولتیں ہیں، لیکن قربانی کے عمل کے لیے آدمی کہتا ہے کہ حالات بڑے تنگ دست ہیں، بڑی پریشانی ہے. باقی فضول چیزوں کے لیے، رسم و رواج کے لیے لاکھوں روپے پھونک رہے ہیں، لیکن قربانی کے لیے آدمی کہتا ہے نہیں، ذرا اس سال تنگ دستی ہے، پچھلے سال میں نے کیا. قربانی کا عمل صرف سال میں 1 مرتبہ نہیں، ہر سال کا عمل ہے، اور اس سے یہ روح وابستہ ہے. حضرات، وقت لیے بغیر اس وقت امت تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے. کرناٹک میں SSLC کے رزلٹ میں 50,000 طلبہ فیل ہوئے ہیں. نشے کی لت، SSLC یا بڑے ہو کر نہیں، 7th 8th سے نشے کی لت میں امت کا نوجوان پڑ گیا ہے. ذرا امت کے ان ہونہاروں کی دیکھ بھالی اور حفاظت کیجیے. اور سوشل میڈیا کا استعمال حد سے بڑھ کر کرنے کا نتیجہ امت اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں. بڑے مسائل ہیں، اس لیے ان فضول کاموں کے لیے اپنے آپ کو بچائیں. حضرات، میں بہت درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، امت تعلیمی میدان میں پیچھے ہے، ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. قربانی نام ہے اللہ کے سامنے. اسلام کے معنی ہی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا ہے. اس لیے اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے، سالانہ آپ کو اللہ یاد دلانے کے لیے دن لا رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا، بس آپ محروم کے محروم ہم لوگ رہ جائیں گے. حضرات، اس کے بعد گزارش ہے، امت تیسری لائن جس میں بہت ویک ہے وہ ہے پاکی صفائی. صرف آج کے دن نہیں، پورے سال مسلم محلوں کی پاکی صفائی جو ہے انتہائی نیچے ہے. جبکہ اسی شہر میں امت مسلمہ کے ساتھ اور بہت سے امتیں، بہت سی برادریاں، بہت سی ذاتیں موجود ہیں. ان کے علاقے کا سروے کیجئے، پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ بہت نیچے ہے. اس پر بھی سالانہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً آج کے دن بہت سختی کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ذمہ داروں کو ہر مسجد کے بلا کر
اور BBMP والوں کی طرف سے وارننگیں دی گئی ہیں۔ کرونا دستک دے چکا ہے ملک میں، شہر میں بھی آ چکا ہے۔ اب اگر ہماری بے وقوفی، سستی، لاپرواہی، غلطی سے، گندگی کی وجہ سے کوئی کیس پیش آیا تو پورا الزام اور پورا سب کچھ ہمارے سر پر ڈال دیا جائے گا مستقبل میں، اور ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے، خون کو روڈوں پر نہ بہایا جائے، اور جو چیزیں آپ کو نہیں پسند ہیں جانور کی، ان کو باہر نہ پھینکو، ایک کور میں ڈالو۔ BBMP کی گاڑیوں تک پہنچانا یہ آپ کا فریضہ ہے، اسلامی فریضہ، اخلاقی فریضہ اور ملکی فریضہ بحیثیت انڈین ہونے کے، یہ بھی آپ کے دل میں فرض ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو یہ ناقابل اعترافی نقصان ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ اگر یہ بار بار کہہ رہا ہوں تو کچھ محسوس نہ کریں، ہمیں اوپر سے مسلسل فورس ہوتا ہے اور ہمیں یہ غیروں سے الزام سنتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ غیر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے تہوار آتے ہیں تو ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں، ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اسلام کی چیزیں کسی کے لیے مصیبت بنے، اسلام پر داغ دھبا لگے، یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی سستی، آپ کی آرام طلبی، آپ کی لاپرواہی، آپ کی غلطیوں سے اسلام پر کوئی داغ دھبا لگے، یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنے کپڑے پہ داغ دھبا عید کے دن بھی لگنا پسند نہیں کرتے، تو اسلام پر میرے اور آپ کی وجہ سے داغ دھبا لگے، یہ قطعاً اللہ کی یہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے مہربانی سے تھوڑی سی اپنی وہ پرانے والے سالوں کی سستی لاپرواہی کو ختم کیجئے، پاکی کے سلسلے میں ایسی مثال قائم کیجئے کہ پورے بنگلور بلکہ پورے صوبے میں لوگ کہیں کہ بھئی پاکی صفائی کا معاملہ ہو تو جاؤ۔ عید کے دن بھی ہم نے جا کر منہاج نگر دیکھا، JHBC دیکھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی یہاں عید آ کر بھی گئی ہے۔ ایسی مثال قائم کریں۔ مجھے آپ سب سے، مجھ سے یہ امید ہے کہ آپ حضرات یہ کام کریں۔ دوسری بات، اس عظیم الشان موقع پر آج اگر قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے، سوشل میڈیا میں واٹس ایپ پہ چلنے والے میسیجوں کی وجہ سے کہ یہ قربانی پورے خاندان سے کیے تو کافی ہے، پورے محلے سے قربانی کافی ہے، اگر اس طرح کا میسیج پڑھ کر ہے تو کوئی بات نہیں، کل کر سکتے ہیں قربانی، پرسوں کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ تیسری گزارش، جاتے ہوئے ہمارے مدرسے منہاج الاسلام 50 طلبہ قیام و طعام کے ساتھ بہت ہی عمدہ رہائش، ہاسٹل، اعلیٰ درجے کی ان کے لیے سہولتیں ہیں، اور ان حفاظ کے لیے عصری علوم، کنڑا، انگریزی، میتھس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ان طلباء کی کفالت آپ حضرات ہی کی ذمہ داری ہے محلے کی، تو اپنے جانوروں کے چرم مہربانی سے مدرسے کو، مسجد کے پاس پہنچائیں، یا نہیں تو اپنے گھروں کے پاس رکھیں۔ ہمارے طلباء آئیں گے، ID کارڈ ہوگا، انگریزی میں، اردو میں لکھا ہوا منہاج مسجد، منہاج الاسلام، ان کو پہنچا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ سے خصوصی طور پر امت کی ذب و حالی، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اسے بھی یاد رکھیں۔ اور جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے ہمارے یہاں کمپیوٹر کلاسز 3 مہینے کا مفت کورس، بیسک کورس، ٹیلی کورس، اب تک کئی بیاچ، صبح 7 سے 8 تک لڑکیوں کے لیے، 8 سے 9 تک لڑکوں کے لیے مفت کوچنگ کا انتظام زمانے سے ہے۔ SSLC کے طلباء جو اردو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے مستقل الگ سے باقی اوقات میں ٹیچرز اس کے ماہرین کو رکھ کر SSLC کے رزلٹ کو بڑھانے کے لیے اس پر کام ہو رہا ہے۔ مکتب ہے، اپنے بچوں کو عصر کے بعد مکتب میں بھیجیں۔ اور ایک خوشخبری، اس سال سے ہم نے مسجد منہاج ٹرسٹ نے اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء اگر حافظ بننا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد اور شام میں 4 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک ان کے لیے
مخصوص انداز سے کام شروع کیا گیا ہے، کون سا بچہ کب اسکول سے آئے، کب ٹیوشن جائے، باقی اوقات صبح شام آپ وقت دیجئے۔ امید ہے اسکول کے ساتھ آپ کے بچے کو حافظ بنانے کا جو دیرینہ تمنا رہتی ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ذمہ داروں کی محنت اور آپ کا خلوص، آپ کا تعاون اور آپ کی دعاؤں سے پورا ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آگے بھی آپ حضرات اسی طرح کی دعائیں اور تعاون سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا الہ العالمین، یہاں کرم الاکرمین، اے اللہ بہت ہی بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے۔ اے اللہ یہ خوشی کا دن ہے، اور اے اللہ ہم خوش ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں، سب سے پہلے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر ہم نے ابھی نماز ادا کی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے آج نماز عید الاضحیٰ ادا کی ہے، کچھ ادا کرنے والے ہیں۔ کل بے شمار لوگوں نے اللہ روزہ رکھا، اور کچھ تو تیرے بندے ایسے ہیں کہ مسلسل 9 دن انہوں نے ان مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ اے اللہ اور کچھ نہیں تو حجاج کرام کی اتنی بڑی تعداد جو وہاں پہنچی ہے، ان سب کے نیک اعمال کا واسطہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا واسطہ، اور اے اللہ سب سے بڑھ کر تیرے پیارے حبیب و خلیل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور اسی نبی کے ہم امتی ہیں۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ آج کے دن ہمیں اس مسجد سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اے اللہ ہمارے اللہ حاجتوں کو، ضرورتوں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ خالی ہاتھ مت لوٹائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام امور کی نگرانی فرمائیے، اور ایک گزارش ہے کہ اے اللہ گناہوں سے ہمیں پاک فرما دیجئے، اور ایک گزارش ہے کہ تیرے اعمال، ایسے اعمال جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال کی توفیق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے نبی سے بے انتہا عشق نصیب فرما، ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں اور دنیا بھر میں جہاں عیدین کی عید کی نماز ہو رہی ہے، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ آپ کی عزت و جلالت کی قسم، آپ نے فرمایا اور سچ فرمایا، ہر آدمی کی ہر جائز اور ہر تمنا پوری کر دیں آپ، تب بھی آپ کے خزانے میں کسی رتی برابر کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری مانگیں پوری فرما دیجیے، ہماری قربانیوں کو، ہماری ان ٹوٹی پوٹی نمازوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے ان روزوں کو، سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اور ایک گزارش ہے، اللہ غزہ کا حال دیکھا نہیں جاتا، اے اللہ بچے یتیم ہیں، ان پر بھی بمباریاں ہو رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ اے اللہ گزشتہ 2 سال سے ان کو نہ کھانا وقت پر میسر ہے، نہ سونے کے لیے چھت ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی تعلیم ہے۔
اللہ اب تو رحم فرما دیجئے، اب آزمائش برداشت نہیں ہوتی، اور ان یہود و نصارہ کو ان کے حق میں ایمان اور ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کا حال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ وقف کی جو پراپرٹیاں ہیں، زمین تو آپ ہی کی ہے، اور آپ ہی کے گھروں کی، مساجد، مدارس، خانقاہوں کی نگرانی کے لیے جو کچھ اللہ کے بندوں نے زمین دی تھی وہ خطرے میں آ گئی ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے سہولتیں اور راستے بنا دیجئے، بے گناہ جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائیوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جاب تلاش کرنے والوں کو جاب عطا فرما۔ اے اللہ کاروبار میں، تجارتوں میں سب خیر و عافیت کے معاملے فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس جو بھی جائز تمنائیں لے کر آئے ہیں انہیں پورا فرما۔ اے اللہ آج کے اس خوشی کے موقع پر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر و عافیت، امن و امان سے متعلق دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی ان کے ادنا سے امتی ہیں، ہمیں بھی ایک حصے وافر اس کا عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور، فتن، آفات، سیئات، بلیات، مصیبات سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی پیارے نبی کے چھوٹے سے ادنا سے امتی ہیں، ہماری بھی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما۔ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔